بچوں کو کارآمد بنائیں، کام کا بنائیں، نکما نہ بنائیں. ان کو قوت فیصلہ سکھائیں، انہیں خود ڈیسیژن لینے دیں. ہر چیز میں آپ ان کا ڈیسیژن نہ لیں، ان کے اوپر بھی چھوڑیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور تعریف بھی کریں لیکن سچی تعریف، جھوٹی تعریفیں نہ کریں. کیونکہ بعض اوقات چھوٹا سا بچہ کام کرتا ہے، اتنی وہ مبالغہ آرائی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اس سے آگے کی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں شاید کلاس 6 تھی یا 7 تھی، تو میں نے کلاس میں ٹاپ کیا. تو گھر آ کے میں نے بتایا میرا یہ ریزلٹ آیا ہے. میرے والد نے شاید وہ میرا ریزلٹ کارڈ لیا تو کہا اس میں اس سبجیکٹ میں اتنے نمبر کیوں نہیں، یا کوئی اس طرح کی بات کی. تو میں نے کہا کہ میں اتنی پھولی ہوئی آئی تھی اور انہوں نے ساری غبارے میں سے ہوا نکال دی کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہے. جب میرے پی ایچ ڈی کا ریزلٹ جس دن آیا تو میں نے سب سے پہلے اپنے والد کو فون کیا. تو کہنے لگے کہ تمہارے حج کی جو خوشی ہوئی ہے وہ اتنی پی ایچ ڈی کی نہیں ہوئی. تو میرے نزدیک حج کرنا تو چند دن کی بات تھی، لیکن پی ایچ ڈی میں 4 سال لگے تھے. لیکن انہوں نے اس وقت ایک پرائرٹی سیٹ کر دی کہ جو اللہ کی اطاعت میں کام ہوتا ہے، عبادت والا کام، وہ زیادہ اچھا ہے. یہ بھی اچھا ہے لیکن وہ زیادہ اچھا ہے، مجھے اس کی خوشی زیادہ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں پھر انسان کو بھولتی نہیں، اور یہی چیز انسان کی ڈائریکشن سیٹ کرتی ہیں کہ والدین جس چیز کو پرائرٹی دیتے ہیں پھر بچوں کے اندر وہ چیز آنے لگتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی بچے سے کچھ سکھانا ہوتا تو اس کی تعریف بھی ساتھ کرتے. آپ نے عبداللہ بن عمر سے کہا بڑا ہی اچھا آدمی ہے، کاش رات میں نماز بھی پڑھتا. بس اتنی بات کی تو اس کے بعد وہ ہمیشہ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح بچوں کے اندر اگر کوئی اچھی عادتیں ہیں تو ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے. بیٹا تمہاری یہ عادت بہت اچھی ہے کہ تم کام کرنے کے بعد چیزیں سمیٹ دیتے ہو مثلا، تو اس کے بعد وہ کبھی چھوڑے گا نہیں کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ ایک اچھا کام ہے. ورنہ بچوں کو تو تمیز نہیں ہوتی اچھا کیا ہے کیا نہیں. جب آپ تعریف کرتے ہیں یا اپریشیٹ کرتے ہیں تو پھر ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے کہا تھا کہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، بردباری اور باوقار ہونا. پھر اسی طرح بچوں سے پیار محبت سے کام کروانا چاہیے. ان کے منفی رویے کو حکمت سے مثبت میں تبدیل کرنا چاہیے. اور اس میں ابو محذورہ کی روایت جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور مجھے یہ واقعہ بہت ہی دل کو لگتا ہے کہ کس طرح ایک ٹین ایجر کی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند لوگوں کے ساتھ نکلا. ہم لوگ حنین کے راستے میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے تشریف لا رہے تھے، واپس آ رہے تھے. راستے میں ہمارا آپ سے آمنا سامنا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آذان دی. تو مؤذن کی آواز سن کر ہم اونچی آواز سے اس کی نقل اتارنے لگ گئے اور اس کا مذاق اڑانے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آواز سن لی اور ہماری طرف کسی کو بھیجا کہ وہ ہمیں آپ کے سامنے لا کے کھڑا کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس کی آواز میں نے سنی جو سب سے اونچی تھی؟ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، ابو محذورہ کی طرف، اور وہ سچے ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھیج دیا اور مجھے روک لیا. آپ نے فرمایا کھڑے رہو اور نماز کے لیے اذان دو. میں کھڑا ہوا، لیکن اس وقت میری نظروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دیا ہوا حکم سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا. آپ نے مجھے خود آذان کے کلمات سکھائے. جب میں آذان دے کر فارغ ہوا تو آپ نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی عطا فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی. پھر ابو معذورہ کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر 2 مرتبہ چہرے پہ پھیرا، پھر ان کے جگر پہ پھیرا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ابو معذورہ کی ناف تک پہنچا، یعنی چہرے سے سارے اگلے حصے تک. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تمہیں برکت دے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ کا مؤذن مقرر کر دیں. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں. اسی وقت ان کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت دور ہو گئی اور اس کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی. یہ ہے اصلاح کا طریقہ. یعنی آپ نے بلا کے سزا نہیں دی، بے عزتی نہیں کی، ان کے ماں باپ کو نہیں بلا لیا کہ کیا تمیز سکھائی ہے بچوں کو، کس طرح ڈیل کیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو. کیونکہ آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ سب سے زیادہ جو شرارتی ہوئی سب سے زیادہ باصلاحیت ہے، تو اس سے اذان دلوائی اور پھر اس کو مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا. یعنی کتنی بڑی حکمت کی بات ہے. اور پھر انعام بھی دیا اور پھر دعا بھی دی، پھر ان پہ ہاتھ بھی پھیرا. یہ کتنی شفقت اور کتنی محبت تھی. کیا ہم بھی ٹین ایجرز کے ساتھ اسی طرح پیش آتے ہیں جن کے اندر روڈنس ہوتی ہے یا کبھی بدتمیزی بد اخلاقی بھی برتتے ہیں؟ تو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کو
کہ وہ بچوں کی صلاحیت کو دیکھ کر، ان کی ایسی حرکتوں کو دیکھ کر بھی ان کے ساتھ صبر سے کام لے کر ان کو آگے بڑھائیں. کس طرح زید بن ارقم کو آپ نے یہودیوں کا طرز تحریر سکھایا اور انہوں نے 17 دن کے اندر یا 15 دن کے اندر سب کچھ سیکھ لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹین ایجرز کو ذمہ داریاں بھی دے کے بھیجتے تھے. اسامہ بن زید جو تھے ان کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا.